سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حقیقی حمد و ثنا، عظمت و برتری، کبریائی اور ہر طرح کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ عبادات اور تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اس رب عز و جل کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں اپنے فضل و رحمت سے اونچی پیشانی والا باعزت اور باوقار انسان بنایا۔ انسانوں میں بھی قرآن و سنن کے ماننے والوں میں سے ہمیں شمار کیا۔ درود و سلام کا بیش بہا نذرانہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ہو، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ احباب گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں وقت کے ایک اہم موضوع اور ایک اہم ٹاپک کے اوپر چند باتیں کی گئی تھی۔ ان اريد الا الاصلاح، غرض و نیت یہ تھی کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور یقیناً ہر خطبے اور ہر وعظ و نصیحت کا مقصد ہی اصلاح ہوا کرتا ہے، اور علماء امت کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور حقیقی مصلح اور صالح بنائے۔ بگڑتے حالات اور فتنہ ارتداد جو اپنے شباب و عروج پر ہے، بددینی اور دینی بے راہ روی، دین سے دوری، ضلالت و گمراہی سے قریبی، فحشکاری، بے حیائی، حیا سوزی سے دلی لگاؤ، اور پھر رفتہ رفتہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ذمہ دار کون ہے جو اس طرح کے واردات ہو رہے ہیں اس کا۔ تو معلوم یہ ہوا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی ان تمام واردات کا ذمہ دار ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور جب کوئی کسی ذمہ داری کا حامل اور متحمل ہوتا ہے
تو ہر ایک بڑے ذمہ دار اور بڑے عہدے دار کے اوپر کوئی ایک ایسا صاحب ہوتا ہے، ایسی شخصیت ہوتی ہے جو اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس کرتی ہے، سوال و جواب کرتے ہیں کہ جو ذمہ داری ہم نے تمہیں سونپی تھی کس حد تک تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ بالکل وہی بات سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں یوں فرمایا ہے کہ کلکم راعٍ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ومسئول عن رعیتہ، کہ اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے تعلق سے۔ ہر ایک سے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، فہم و فراست کا مالک ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، ایسے تمام سے باز پرس ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے 7 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، یا ان کے ماتحت ان کی اولاد ہے تو صرف ان کے ماں باپ سے ہی سوال کیا جائے گا، ان کی اولاد سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ماں باپ بھی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں تو اولاد بھی ایک مقام پر کسی نہ کسی ذمہ داری کا متحمل ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام ان سے ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا۔ اس وقت جہاں پر اقوام باطلہ فحشکاری کو رائج کرنے میں، زناکاری، بدکاری اور بے حیائی کو عام کرنے میں پورے زور و شور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہیں پر افراد امت مسلمہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو بعض احباب کہتے ہیں کہ اتنے کھل کے بات نہیں کرنا چاہیے، اتنے کھل کے بات نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آپ کی عقل معاف ہو چکی ہے، اس لیے کھل کے بات کرنا ضروری ہے۔ آپ کی عقل نہیں سمجھ پا رہی ہے کیونکہ عقلوں پر پردے پڑے ہوئے، کثرت گناہ کی وجہ سے، کثرت خطا کی وجہ سے اور کثرت زیادتی کی وجہ سے، اس لیے اب کھل کے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ باتیں آتی ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ والو، جب امت کی بیٹیاں سرے بازار بے آبرو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تب تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ غیرت صرف اتنی جاگتی ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ گاڑی پر بیٹھا ہوا، بائک پر بیٹھا ہوا دیکھا تو وہاں کسی کی غیرت جاگی اور پھر وہاں ہنگامہ اور شور بپا کرے گا، وہاں غیرت جاگے گی، اور پہلے ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ کیوں نہیں جاگتی؟ اس لیے نہیں جاگتی ہے کہ پہلے تو ہمیں صرف اپنا پیٹ بھرنے اور اپنی باطل جائز ناجائز خواہشات پوری کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں کسی پر نگاہ نہیں جاتی۔ جب ہم کھلے عام دیکھتے ہیں تب ہماری غیرت جاگتی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، تمہاری غیرت جاگ رہی ہے، اچھی بات ہے، مگر اس بے غیرتی کا سامنا کرنے سے پہلے اپنی غیرت کو ہوا دو، اور وہ شرارہ، وہ چنگاری غیرت کی جو تمہارے دل کے نہا خانے میں بجھ چکی ہے، اس کو شعلہ جوالا بنا دو، اس کو آگ دیکھتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دو، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر ایمانی بیداری لائے، اپنے ایمانی جذبات کو بھڑکا دے اور قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہوئے امت کی بیٹیوں اور امت کے بیٹے جو دینی بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں ان لوگوں کو دین پر لا کر کے کھڑا کر دے۔ لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔
کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہر آدمی مصروف عمل ہے، ہر آدمی مصروف عمل ہے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے میں، لیکن ایک بڑی ذمہ داری امت کو تباہی سے بچانے کی، اس پر ہم نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ کس طرح امت تباہ ہو اس کے اسباب ہم روزہ رکھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، زکات دیتے ہوئے، سب کچھ عبادات کرتے ہوئے ہم اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ امت کے نونہالان، امت کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی اپنی عزت کو نیلام، اپنے خانوادے کی شرافت و کرامت کو نیلام کرتی پھرتی ہے۔ میرے اللہ والوں، آج جو اس قدر فتنہ عام ہو چکا ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں سے ایسی خبریں ضرور آتی ہے۔ ابھی میں اس پر تفتیش بھی کر رہا تھا تو خدا کی قسم بدکاریوں کی تعداد اس قدر کثرت سے ہے، اور جہاں غیر دوسری قومیں اس میں مبتلا ہے، وہاں پر یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گھرانے والے بھی کم نہیں ہے، دھڑلے کے ساتھ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ کیوں؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا، ٹوک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں قوانین ہی ایسے بنے ہیں، ہمارے ملک کے قوانین بھی ایسے ہیں کہ کوئی اگر انگلی کرنے جائے گا تو اس کی انگلی بھی کٹ سکتی ہے، بلکہ ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، ہتھ کڑی بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اس کا سامان تیار کرنا چاہیے تھا، اور یہ کس نام پہ ہو رہا ہے؟ ہم نے تو پہلے بھی بتلایا کہ ہم آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آزادانہ زندگی، کہ ہم میں سے ہر آدمی آزاد ہے۔ یقیناً ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور وہ آزاد ہی ہے، مگر اس کی آزادی کی ایک حد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین اور احکامات کے دائرے میں وہ آزاد ہے، ورنہ یہ کہ اس دائرے کار سے نکل جائے اور وہ کہے کہ ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ بربادی ہے، وہ تباہی ہے، وہ ہلاکت ہے، وہ گمراہی ہے۔ بدکاریوں، زناکاریوں کی تعداد اس قدر روز بروز بڑھ رہی ہے، اور یہ برقع پوش خواتین بھی اس میں مبتلا ہیں، اور بڑے زور و شور کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ جو ہے لائنیں لگی رہتی ہیں، اور ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے۔ اب کوئی کہ یہ مت بیان کرو، تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی؟ ایک تو ہم نے تعلیم کے نام پر بیٹیوں کو گھر میں بوڑھے کر دیا، دوسرا یہ کہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ نکاح اور شادی میں تاخیر کی وجہ سے، تیسرا یہ کہ جہیز کی ناسوریت اور اس کی لعنت کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بوڑھا کر دیا۔ اے اللہ والوں، ایک بات سوچنے کی ہے، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں خلبلی 10 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، 10 سال کی عمر سے، اور پھر چلتے چلتے 18، 20، 22، 25، بعض دفعہ ان تمام مجبوریوں کے پیش نظر، ان تمام مجبوریوں کی وجہ سے بعض لڑکیاں، بعض بچیاں 30 سال کے ہو جاتی ہیں، بن بیاہے۔ آخر وہ انسان ہے یا پتھر ہے؟ وہ انسان ہے یا مٹی کا پتلا ہے؟ اس کے اندر جذبات نہیں، اس کے اندر احساسات نہیں، اس کے اندر خواہشات نہیں ہے؟ کیا ہے آخر؟ یہی ہے کہ ان کے اندر ہے، جذبات ہے، احساسات ہے، سوچ ہے، فکر ہے، خواہشات ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم مر چکے ہیں۔ جب ایک کی عمر ڈھلنے لگے، وہ انسان کے اندر فطری خواہشات ہے، جب تم اس کا انتظام و انصرام نہیں کرو گے، ان کو بھاری بوجھ تلے دبائے رکھو گے،
تو اپنی جنسی پیاس کو بجھانے کے لیے غیروں کے دامن کو نہیں ٹٹول لے گی تو کس کو ٹٹولے گی؟ کس کو ٹٹولے گی؟ ذرا سوچ کے دیکھو۔ آج امت کی بیٹیاں سڑکوں پر برقع پہن کر بے حیائی کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہوٹلوں میں لائنیں لگا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چھوڑ دو ایسی تعلیم۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی تعلیم سے جس سے حیا نکل جائے، جس سے انسانیت نکل جائے، جس سے غیرت نکل جائے اور جس میں ایمانداری نکل جائے، جس تعلیم کی وجہ سے بے حیائی آ جائے، خدا کی قسم ہے ایسی تعلیم سے جہالت بہتر ہے، جہالت بہتر ہے۔ آج تعلیم کے نام پر امت کے فرزندان نے اپنی بیٹیوں کو بوڑھی کر دیا اور اکیلے بھیج دیا کالجوں میں۔ نکل رہی صبح، کیا تم نے کالج میں جا کے چیک کیا؟ اسکول میں جا کے چیک کیا؟ آج حاضری میں یہ تھی نہیں تھی؟ کلاس میں تھی نہیں تھی؟ نہیں چیک کیا، تم نے بھروسے پر چھوڑ دیا کیونکہ اس کی عمر ہو گئی ہے۔ یہ مخلوط تعلیم، کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی میں نے کہا تھا چارہ نہیں ہے مخلوط تعلیم کے علاوہ، یعنی ایک ساتھ مردوں عورتوں کا خلط ملط ہو کر کے پڑھنا ایک کلاس میں۔ ظاہر سی بات ہے آگ اور پیٹرول، مرد اور عورت، جوان لڑکا جوان لڑکی جب ایک سیٹ پر بیٹھیں گے ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھیں گے جھانکیں گے اور پھر دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے حوالے ایک دوسرے کو کر دیں گے، پھر بے حیائیاں نہیں پھیلے گی، برائیاں نہیں پھیلے گی تو کیا پھیلے گی؟ اب امت ایک بات کا رونا روتی ہے کہ ہمارے پاس کالج نہیں، ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں۔ تم دنیا کی سب سے لنگڑی لوڑی قوم ہو کیا؟ تم سب سے غریب قوم ہو کیا؟ نہیں ہو، تم سب سے غریب نہیں بلکہ خدا کی قسم سب سے امیر ترین قوم اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن ان کے پیسے عیاشیوں میں خرچ ہوتے ہیں، بدماشیوں میں، ناجائز جگہوں پر خرچ ہوتے ہیں ان کے پیسے۔ یہ تعلیمی مقامات پر نہیں لگاتے، تعلیمی مقامات پر نہیں، مسجدوں کو چمکائیں گے، ایک سے ایک ماربل لا کر کے لگائیں گے کہ اس میں دیکھے تو اپنا چہرہ اور چہرے کا تل بھی نظر آ جائے، لیکن یہ اسی پیسوں کو مسجد کو سنجیدہ اور سادہ بنا کر کے ان پیسوں کو تعلیمی مقامات پر امت کے نونہالوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ خرچ نہیں کریں گے۔ ارے کم سے کم یہودیوں سے سبق سیکھ لیا ہوتا تھا کہ روئے زمین پر اس وقت کتنے پرسنٹیج ہے یہودیوں کے، مگر ساری دنیا پر ناک بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تعلیم ہے، انہوں نے اپنے معبد، اپنے عبادت خانوں کو، اپنی عبادت گاہوں کو انہوں نے چمکایا نہیں بلکہ ان پیسوں کو تعلیم اور ان پیسوں کو اپنی امت کے، اپنی قوم کے نونہالوں کی تعمیر و ترقی میں لگایا تاکہ آگے چل کر کے دنیا کے اوپر ہم جو ہے حکومت کر سکیں، دنیا میں ہمارا حکم چل سکے، دنیا میں ہمارے پاٹ پڑھائے جائیں۔ ایک ہے وہ قوم اللہ سے دشمنی کے باوجود بھی اتنے اونچائی پر اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، مگر ہم اللہ کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے آج چند کوڑیوں کے لیے امت کی بیٹیاں سڑکوں پر عزت نیلام کر رہی ہے۔ لوگوں، چند کوڑیوں کے لیے گھر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، تمہارے پاس یہ سامان کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، نہیں، اتنے پیسے تو میں نے دیے نہیں تھے، کہاں سے آیا؟ اللہ والو، امت کی بیٹیوں کو بچانا ہے، شرم و حیا کر لینا وہاں جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں اس کا تقاضا ہے، اس سے پہلے کہ تم تماشائی بن جاؤ اور وہ نظارہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھو۔ امت کی بیٹیوں کے بارے میں جاگرک ہو جاؤ، جاگو، اپنے آپ کو جگاؤ، اور جتنے بھی اسباب ہیں بدکاری کے، زناکاری کے، فحشکاری کے،
یہ تمام اسباب کو مسدود کر دو، سارے راستوں کو روک دو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں زناکاری کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، کرنا تو درکنار، یعنی اس کے جو راستے ہیں، اس کے جو راستے ہیں اس کے قریب مت جاؤ۔ قریب جاؤ گے تو اس کے لو سے تم جو ہے آلودہ ہو سکتے ہو، تم جو ہے خاکستر ہو سکتے ہو، تم جل سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ انتہائی برا راستہ ہے۔ یقین جانو خدا کی قسم ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جانوروں کی طرح سڑکوں پر بے حیائی کریں گے، بدکاریاں کریں گے، منہ کالا کریں گے، لیکن اس وقت ایماندار آدمی وہی ہوگا جو کہے گا تھوڑا سائڈ تو ہو جاؤ، کیا گدھے کتے کی طرح کر رہے ہو۔ یہ زمانہ اب شروع ہو چکا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس زمانے میں ہم نہیں ہیں، نکلو گھر سے، دیکھو اور اس چیز پر غور کرو کہ یہ خاص طور سے امت کی بیٹیاں اس راستے پر کیوں چل پڑی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو بہت سارے ہیں۔ تعلیم دیتے کچھ ہائر ایجوکیشن کے جو ہے قائل ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کے ابھی ہمارے پاس رپورٹ آئی، چونکہ میں تفتیش کر رہا تھا کہ کئی ایک لڑکیاں جو ہے 30 سال کے قریب ہیں اور بڑی ڈگریاں لے کر کے بیٹھی ہے، اب اس کے مد مقابل کوئی بچہ نہیں ہے جس سے وہ شادی کرے۔ کئی ایک ہیں، اب میں نام تو نہیں بتا سکتا، میں آپ کو پورا بایو ڈاٹا تو نہیں بتا سکتا، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کئی ایک ہیں خدا کی قسم کہ ان کے مقابل یا ان کے کفو جسے بولتے ہیں، ان کے جو ہے برابری کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا، لڑکا نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے پڑھاؤ، منع نہیں ہے، پڑھاؤ، اور باقاعدہ جو ڈگریاں عام طور پر بچیاں حاصل کی جاتی اس کے پیچھے بھی بہت بڑا پروپیگنڈا ہے یہ امت کو گمراہ کرنے کا، کیونکہ دیکھتے جاتے ہیں دن بدن ہمارے بچے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بچیاں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس پر ذرا نوٹس کرو، اسکولوں میں کالجوں میں باقاعدہ جو ان لوگوں کا باطل اقوام کا مشن چل رہا ہے، اس مشن کے تحت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جو ہے بڑھایا جائے، آگے بڑھایا جائے، اور پھر ان کے لڑکوں کے نمبرات کو اور ان کے مارکس کو، ان کے جو ہے رینک کو کم کیا جائے، اور اس طریقے سے ان لوگوں کو، جو سازش کرنے والے کوئی ہمارے اور آپ کے طرح موٹے موٹے حساب نہیں کرتے ہیں، وہ بہت دور دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ، اور یہی وجہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے جو ہے بچے چھوڑ دیتے ہیں، اور بچیوں کو لوگ جو ہے کیا ہے بی اے ہے، ایم اے، ایم فل ہے، ڈاکٹریٹ ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں، ساری ڈگریوں کو پڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیچاری کے لیے بیچارہ کوئی مل ہی نہیں رہا ہے۔ اب آخرکار یہ ہوتا ہے وہ جو جہاں جاب کرتی ہے، جہاں پڑھاتی ہے، یا جہاں آتی جاتی ہے اسکول کالج، وہاں کسی سے دوستانہ ہوتا ہے، اور جب جوانی اچھال مارتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے یہ نہیں ہے، یہ سور کھانے والا ہے نہیں ہے، کتا کھانے والا ہے نہیں ہے، بلکہ اس جوانی کے جذبے میں اندھی ہو جاتی ہے، اور پھر کسی کو اپنا دل دے بیٹھتی ہے، اور پھر وہ اعلیٰ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن والے گھرانے والے لوگ ایک دن بے بسی، ایک دن ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، اور وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے جب اس کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو واویلا مچاتا، واویلا مچانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری شادیوں کو کتنے لوگ ایسے جو ہم جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دولت نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹیاں جوان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جوان ہوتی چلی جا رہی ہے، گھر میں کمزور ماں باپ ہیں، بھائی بہن نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، تو وہ تو کوئی راستہ ڈھونڈے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جوانی میں طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر جو ہے مر جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بیاہ کر کے نہیں لے جاتا۔ اسی لیے اللہ والو
بیٹیوں کی حفاظت کا ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے، جہاں پر سارے طریقے ہیں وہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، دل دیا ہے، تو امت کی بیٹیوں کا ہاتھ تھامو، ایک سے زائد شادیاں کرو، ایک سے زائد شادیاں کرو، اور امت کی ان بیٹیوں کو جو بدکاری کے راستے پر چلنے کے دہانے پر ہے، ان لوگوں کو ایک نام دے کر کے شرافت و کرامت والی زندگی عطا کر دو، عزت و وقار والی زندگی عطا کر دو۔ باقی عورتیں جب یہ بات سنتی ہے تو آنکھ بگولے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر کوئی مرد ایسی جرأت و بصالت کرتے ہیں تو اس کے راستے پر ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، البتہ انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اتنا سمجھ لے ایک عورت کہ اس کے نصیب میں جتنا ہے، چاہے ایک بیوی رہے یا 4 رہے، اتنا ہی ملنے والا ہے، زیادہ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے رکاوٹیں نہ بنے، کیونکہ بہت ساری بیٹیاں ایسی بے راہ روی کے شکار ہوتے ہوئے جو ہے چند کوڑیوں کے لیے اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ نیلام کرنا یہ کوئی مشکل ترین کام نہیں ہے، جو مشن چل رہی ہے باقاعدہ مختلف پارٹیوں کی جانب سے مشن چل رہا ہے، اور اس میں پیسے دیے جا رہے ہیں لاکھوں روپے کہ ایسے ایسے پھنسایا جائے، ایسے ایسے بہکایا جائے، ہدیے تحائف دے کر کے۔ اور باقاعدہ یہاں تک کہ ہمارے ریسرچ کے مطابق یہاں تک بات آئی کہ ایک دشمن قوم ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلم بچی کو تم شادی کر لو گے، کسی کلمہ پڑھنے والی بچی سے شادی کر لو گے، 6 مہینے کا جو ہے رہائش گاہ بھی دیں گے، 6 مہینے تک کے اخراجات بھی دیں گے، راشن پانی دیں گے، سال بھر کے یہ دیں گے وہ دیں گے، اس لالچ میں لا کر کے اور دنیا کے چھوٹے موٹے قلیل سامان دکھا کر کے، چونکہ عورتیں بہکنے میں بہت زیادہ آگے ہے، اور اس کو تھوڑا موڑا سامان دکھا دیتا ہے، کئی موقع ملتے ہی پھر یہ بہک جاتی ہے، اور آخرکار ہوتا یوں ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اس کا مشن ہے یا تو اپنی زندگی میں لا کر کے اس کو اس طرح بنا دیا جائے، بچے اچھے پیدا کر دیے جائیں اور راستے پر چھوڑ دیے جائیں کہ نہ یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ باقاعدہ یہ مشنیں چل رہے ہیں، اور لوگ اس طرح کی مشنریاں چلا رہے ہیں لوگ، تو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دن بدن یہ بدکاریوں کے فتنے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ والو ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اولاد کی نافرمانیاں بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی میں بات کرنا اس وقت نہیں چاہ رہا ہوں، مگر اطلاعاً انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم ماں باپ کے متعلق چند باتیں کریں گے، کیونکہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، میں کس لیے ابھی آگاہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ابھی کاروان کا، کہ ایک 60 سال سے اوپر کا بوڑھا بزرگ نیک انسان، گھوڑے جیسے گدھے جیسے طاقتور، 3 4 بیٹے رہتے ہوئے اس بوڑھے باپ کو جو ہے غصے میں آ کے قتل کر دیا، مار دیا بیچارے کو۔ دیندار وفاشیار، جس کے لیے ودیش میں دوسرے ملک میں جا کر پوری زندگی پوری جوانی کھپا دی، بڑھاپے کی عمر میں جب آئے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا پیٹ پیٹ کر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہماری بے حسی ہے، وجہ یہ دین سے دوری ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے دوری ہے، وجہ یہ ہے کہ علماء کی مجلسوں سے کٹنا، یہ ہمیں ان تمام جو ہے مظالم کا جو ہے شکار بناتا ہے۔ اللہ والو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ماں باپ کے متعلق ہم چند باتیں کریں گے۔ آج کہنے سمجھنے سننے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو تماشائی بنے کھڑ رہے ہیں، کل ہماری عزت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ اس لیے محتاط رہیں، اور جو بھی دیتے ہیں، خرچے دیتے ہیں، پرورش و پرداخت کرتے ہیں، ان کو جکڑو مت، بلکہ ان کو ایک کھلے انداز میں اس طرح ان کی تربیت کرو کہ اس کو بہکانے والا لاکھ جو ہے کوشش کر لے بہکا نہ سکے، کیونکہ ایسی ہوائیں چل رہی ہے، ایسی مشنیں چل رہی ہے، اور پھر اپنی عزت کو نیلام کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے بددین ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ خدا کی قسم ایسے واقعات اور ایسے واردات سامنے آئے ہیں۔ میں
کئی دنوں سے تفتیش میں لگا ہوا ہوں کہ ایسے لوگ اللہ اکبر سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے گھرانوں کے لوگ. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے سارے سامنے ہے ہمارے پاس، اور ہمیں اس پر اپنی عقل لگانے، غور کرنے کی ہے. اور امت کے بیٹوں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا جو ہے درست ہے. تو امت کے بیٹوں کو بھی یہ سمجھنا ہے. اور وہاں جب روڈ پر کوئی غیر مسلم کے ساتھ ملے، وہاں ہنگامہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا پلان کیا جائے، کچھ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس سے امت کی بیٹیوں کو اس حد تک جانے سے بچایا جا سکے. اور اس کا پلان جو ہے، ہماری شادی کتاب و سنت کے مطابق ہو. ہماری شادی جس قدر بچی والوں کو ہلکا کیا جائے، جتنا کم بوجھ دیا جائے ان کو، سمجھو کہ اتنا ہی جو ہے ہم اپنی شادی کو شادی کر رہے ہیں. اگر ہماری شادی یوں ہی ہوتی رہے جس میں ایک ایک رات میں، صرف اندازہ کرو کہ ایک جو ہے شادی کرنے والا کرتا ہے، اس دعوت میں صرف کھانا کتنا برباد ہوتا ہے، کھانا کتنا برباد ہوتا ہے. اب نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر. وہی کھانے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچی کی شادی بھی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نہیں تیار رہو گے تو کل تماشا دیکھنے کے لیے تیار رہو. اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم امت کی بیٹیوں اور بیٹوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، یہ جو ارتداد اور بددینی کا فتنہ ہے، اس سے جمی امت مسلمہ کی حفاظت فرما. دین ہدایت پر استقامت عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی